ان الدین عند اللہ الاسلام۔ انہوں نے جو محنتیں کی 1990 سے لے کر اب تک کے، اس کے بعد جو صوفیوں کی کتابوں سے جو غلطیاں نکال کر بتائی تھی، تاکہ اس کی وجہ سے ہماری امت کو کافی فائدہ ہوا، ان غلطیوں کو نکال کے بتانے سے کہ بھائی شرک اور بدعت کس طرح انہوں نے پھیلایا کر کے، تو آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے وہ کلپ نکال کر اگر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو استعمال کریں گے تو کیسا رہے گا شیخ؟ بالکل اچھا رہے گا شمس بھائی، جزاک اللہ۔ پاؤں دبا کے کیجیے دایا جی ضرور کیونکہ ہم طریقے سے کیجیے۔ اور شیخ معراج ربانی، شیخ ہمارے دائیں طرف بیٹھے ہیں زید ضمیر صاحب، یہ کبار مشائخ ہیں، ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں۔ ان کے محاضرات کو، دروس کو، چونکہ دور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے تو اسٹیٹس کو اور جو 1-1.5 منٹ کا کلپ ہوتا ہے اس کو سننے والے زیادہ ہیں 1.5 گھنٹے کی تقریروں کی بجائے، تو ان مشائخ کے یہ کلپس، یہ جو ردود ہیں جن کو بعض لوگ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کی رحمت سے شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ اور ہمارے باقی مشائخ اس کا رد کر چکے تھے، اور وہ موجود بھی ہے، آن دی ریکارڈ موجود بھی ہے یوٹیوب پر۔ تو ضرورت ہے ایسے شباب کی، ایسے نوجوانوں کی جو اس مواد کو جو موجود ہے سوشل میڈیا پہ اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے شارٹ کلپس بنا کر، اسٹیٹس بنا کر پھیلائیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی محنت سے کوئی ایک بندہ اہل توحید بن گیا، ہمارے شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ اکثر ہمیں کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جب تم بستر پہ لیٹو تو ذرا گنتی کیا کرو تم نے کمائی کیا کی ہے۔ تو ہم کہتے، ہمارے بولنے سے ہی شیخ پہلے بولتے کہ کمائی سے مراد بھی سمجھ لو، کمائی سے یہ مراد نہیں ہے تم نے کتنا پیسہ کمایا ہے، کمائی سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے تمہارے حق میں گواہی دیں گے کہ میں شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا، بدعقیدہ تھا، اے اللہ تیرے اس بندے کا پیغام مجھ تک پہنچا جس نے مجھے تیری توحید کا تعارف کروایا اور میں تیری توحید کو ماننے والا بن گیا۔ 1 2 3 4 یہ گنتی کریں کہاں تک اب کی بریک لگتی ہے۔ کیوں؟ یہ اصل کمائی ہے، یہ اصل زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے یہی تو کہا تھا کہ ایک بندہ بھی اگر تیری دعوت سے توحید پہ آ گیا، سورب قیمتی اونٹوں سے زیادہ تیرے لیے قیمتی ہے، تو محنت کیجئے، اپنے انداز سے اس پیغام کو آگے پھیلائیے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھ تک توحید کا پیغام پہنچ گیا تو بس کافی ہے، میں بچ گیا، باقی جو جہاں لگا ہوا ہے اس نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ اپنے دوست کا حساب ہو سکتا ہے آپ کو بھی دینا پڑے، وہ آپ کو گریبان پکڑ لے۔ ہمارے حضرت حافظ عبداللہ بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پروفیسر کا واقعہ سنایا جو کراچی میں رہتے تھے، اور کراچی کے ایک بڑے اس دور کے مشہور ایک امام صاحب، حضرت صاحب، شیخ صاحب، عالم صاحب کے 7 والا گھر ان کا تھا، اور وہ 20 سال ان کے پڑوس میں رہے۔ وہاں سے ان کا ٹرانسفر ہو گیا بہاولپور یونیورسٹی میں، تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ یار جمعہ کوئی پروفیسر صاحب نہیں پڑھاتے؟ جو پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ خالی مولوی نہ ملے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر اور عالم بھی ہو۔ تو انہیں بتایا گیا عبداللہ بہاولپور جمعہ پڑھاتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے آیا اور حافظ صاحب کا ایک جمعہ اس نے سنا جس میں حافظ صاحب نے کہا بھائی اگر سنت کے مطابق عمل نہ ہوا تو کیسے قبول ہوگا؟ عقیدہ تیرا درست نہ ہوا تو کیسے قبول ہوگا؟ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرو۔ تو وہ پروفیسر صاحب کو یہ بات کلک لگ ہو گئی، اس نے جا کر جمعے کے بعد سوال جواب شروع کر دیے، اور وہ پہلی ہی ملاقات میں اہل توحید کی صف میں شامل ہو گیا، عقیدہ بھی درست کر لیا، نماز بھی درست کر لی۔ پھر اس نے اس کراچی والے شیخ کو، اپنے اس پڑوسی کو خط لکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا ٹرانسفر بہاولپور ہو گیا اور میں نے عبداللہ بہاولپوری کے دروس میں اس کے پیچھے جمعہ پڑھا آ کر، اور اللہ نے مجھے توحید اور سنت کے نعمت سے نواز دیا۔ اگر میں آپ کے پڑوس میں ہی مر جاتا تو میں تو اسی بدعقیدگی پہ مرتا، اور یقین جانے قیامت کے دن میں آپ کا گریبان ضرور پکڑتا کہ یہ میرا پڑوسی تھا، یہ میرا ساتھی تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے دعوت نہیں دی۔ تو بھائی یہ توحید کی نعمت آپ کو ملی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز، آپ کے دوست، آپ کی کمپنی میں، آپ کے روم میٹ، جہاں جہاں آپ کی آواز، جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پڑتا ہے، اس پیغام کو پہنچائیے۔ اور اگر نہیں پہنچائیں گے تو اس میں نو ڈاؤٹ قیامت کے دن وہ آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ مواحد تھا، میں اس کے سامنے شرکی عقیدے رکھتا تھا، بیان کرتا تھا، یہ میری وال چیک کرتا تھا، یہ میرے فیس بک پہ آتا تھا، یہ مجھے جانتا تھا، یہ دنیا کے معاملات میں میری مدد کرتا تھا، لیکن مجھے کبھی اس نے یہ روک کر نہیں کہا کہ تیرا عقیدہ غلط ہے، تیرا یہ عمل سنت کے خلاف ہے، کہ کہیں ہمارے مفادات کو چوٹ نہ پڑے۔ دیکھیں نا وہ گھروں میں آتے ہیں،
محرم کے حلوے کنڈے مانڈے لے کر تو کیا کہتے ہیں اہل توحید کا گھرانہ ہے، اور پتر لالا کوٹھے تو سٹ دیں گے، لے لو پرندوں کو ڈال دیں گے۔ آپ نے کہا لے لو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کھانا جائز نہیں ہے، آپ نے تو پھینک دیا۔ آپ کی آنے والی نسل کہے گی ابا لے لیا کرتے تھے، کھا بھی لیا کرتے تھے، کوئی بات نہیں، آؤ کھا لیتے ہیں۔ تو آپ جب یہ جب تک فیصلہ نہیں کریں گے کہ میں نے جو حق کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، میں نے اس کو آگے پہنچانا ہے، بھلے دنیاوی لحاظ سے مجھے کچھ نقصان بھی ہو جائے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میں اس پیغام کو ضرور آگے پہنچاؤں گا جو پیغام مجھ تک توحید کا پہنچ چکا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے۔ کل کو یہ میرے گربان نہ پکڑے، اس نے مجھے منع نہیں کیا تھا، اس نے مجھے روکا نہیں تھا، اس لیے اپنے اندر ضرورت پیدا کریں کہ جہاں آپ کو خلاف شریعت مسئلہ نظر آئے، پیار سے، محبت سے، حکمت سے، لٹھ نہیں مارنا، ڈنڈا نہیں مارنا، لیکن دعوت ضرور دینی ہے۔ حکمت سے مراد انداز پیارا ہو، پیغام صحیح ہو، پیغام میں تبدیلی نہ ہو۔ ایک بادشاہ کو خواب آئے نا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس نے کہا اچھا، کسی بڑے خواب کی تعبیر کرنے والے بزرگ کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جناب مجھے خواب آیا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، یہ حکمت ہے، ذرا حکمت سمجھ لیجئے، کیا تعبیر ہے اس کی؟ کہا جی بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر مجھے یہ سمجھ آتی ہے آپ کا سارا خاندان آپ کی زندگی میں مر جائے گا۔ کہاں سارا مر جائے گا؟ سارا مر جائے گا۔ جلاد سے کہا اس مولوی کی منڈی اتار دو، بڑا ظالم ہے، میرے سارے خاندان کو مار رہا ہے۔ ہو گیا، دوسرے کو بلاؤ، دوسرا آیا، خواب تو وہی تھا، حضرت خواب دیکھا ہے، تعبیر بتائیے۔ کہ بادشاہ سلامت کیا کہنے، بڑی عظمت والے بزرگ ہیں آپ، ہاں جی ماشاءاللہ تبارک۔ ایسے خواب تو خوش نصیبوں کو آتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہ خواب دکھا کر یہ ایک امید لگا دی ہے کہ آپ کو اللہ اتنی لمبی عمر دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا کہ آپ کے خاندان میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ واہ واہ، مولوی ہو گئے تو تیرا ورگا کیم دوست لگاؤ، اس کو تھیلیاں بھر کے سونے کی دو۔ اب رج کے انعامات پا کے جا رہا ہے، بات وہی ہے، سارے مر جائیں گے تو زندہ رہے گا۔ انہیں لٹھ ماری، منڈی کٹوا لی، اس نے حکمت سے پیار سے بات کی اور انعامات پا کے گیا۔ بات میں تبدیلی ہوئی؟ بات میں تبدیلی نہیں ہوئی نا، بات وہی رہی۔ توحید میں بیان کرتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارنی، یا مت والے بھی ٹھیک ہے، یا رسول والے بھی ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، آؤ مل جل کر توحید کو سائڈ پہ کر کے، سنت کو سائڈ پہ کر کے اور مسائل پہ ہم اتحاد کر لیں۔ تو اتحاد کا چورن شریعت نے بیچا ہی نہیں ہے، ہمیں دیا ہی نہیں ہے۔ وہاں تو ایک ہی بات ہے، حق بیان کرنا ہے، کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانو اس کی مرضی۔ تو پیارے بھائی، اس حق کو بیان کرنا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، اخلاق نہیں خراب کرنے، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کا نہ حق بیان کرنا ہے، اس میں کوئی آپ نے بات کو تبدیل نہیں کرنا، انداز اچھا ہے۔ وہ کہتے شخص نے اینک اتاری، راستے میں رکھی اور بیٹھ گیا، گزرنے والا گزرا، اس کے پاؤں کی ٹھوکر سے اینک ٹوٹ گئی، تو اس نے کہا سر معاف کرنا، میری ٹھوکر سے آپ کی اینک ٹوٹ گئی۔ کہا اچھا بات سنو، آپ دیوبندی ہیں؟ اس نے کہا بات آپ نے کیسے پہچان لی؟ میں تو واقعی دیوبندی ہوں، لیکن آپ کو کیسے پتا لگا؟ کہا اگر کوئی بریلوی ہوتا تو وہ اینک ٹوٹنے کے پیسے بھی دیتا اور معافی بھی مانگتا، آپ دیوبندی ہیں، کم از کم معافی تو مانگی نا۔ اور اگر کوئی وہابی ہوتا تو پاگل، یہ اینک رکھنے کی جگہ فٹ پاتھ پہ اینک رکھی، کوئی دماغ خراب ہے، لوگوں کے چلنے کے راستے میں تو اینک رکھ کے بیٹھا، تیرے جیسا جاہل کہاں سے ملے گا؟ اینک اٹھانا پڑے گا، راستہ کھول لوگوں کا۔ تو وہ توڑ کے بھی جاتا، دو چار سنا کے بھی جاتا۔ تو حضرت حافظ عبداللہ بہت رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دینے کے بعد فرمایا کرتے تھے، اس کی وجہ کبھی غور کی آپ نے کہ اس کا اخلاق اتنا کیوں خراب ہوا؟ اس لیے کہ جب شیطان پہلے والے کے پاس آیا تو اس نے اس کو قبر پرستی میں، پیر پرستی میں، امام پرستی میں اتنا ڈبو دیا کہ اسے اس کے اخلاق خراب کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ شرک جب لگ گیا، کینسر کی بیماری لگی، سر میں درد ہو یا نہ ہو، دوسرے کے پاس آیا تو اسے بھی تصوف اور پیری مریدی خانقاہی نظام میں ڈال دیا۔ اس حد تک تو نہ لے گیا، لیکن بہت حد تک لے گیا۔ جب وہ آیا تیسرے کے پاس، نہ اس کی توحید کے مسئلے کو خراب کر سکا، نہ کہ اس کی تباہ رسالت کے معاملے کو خراب کر سکا۔ انہوں نے کہا جنت میں تو جائے گا، لیکن ذرا اونچا نہ جائے، نیچے نیچے رہے، اس کی ٹانگیں کھینچو، اس کا اخلاق خراب کرو۔ تو اپنے اخلاق پہ توجہ دیجیے، اہل توحید کا اخلاق سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ جب ہمیں توحید کی دعوت اور توحید کی نعمت ملی ہے تو ہمارا اخلاق تو وہی ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حکمت کو سمجھیے،
بات حکمت کے ساتھ پیش کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میرے سٹیج پر تمام اہل شرک بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سب کو بغل گیر لگا کے اور سب کے ساتھ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں، بھائی یہ اہل بدعت ہے، یہ اہل شرک ہیں، یہ اسلام دشمن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر اضافہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تبدیل کرنے والے ہیں، یہ میرے بھائی کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ میرے بھائی قطعاً ان کو بلا کر پیغام پہنچانا اور بات ہے، انہیں سٹیج کی زینت بنا کر، رہبر رہنما بنا کر عوام کے سامنے ان کی عزت بڑھا کر پیش کرنا، یہ تو آپ نے پورے منہج کا جنازہ ہی نکال دیا۔ جی بارک اللہ، جزاک اللہ خیر شیخ۔